بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 5 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 چل رہا تھا، اور ہم آیت نمبر 47 تک پہنچے تھے۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک۔ یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آج شروع کروں گا۔ اس رکوع میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا بھی معبود ہوتے تو وہ اللہ سے لڑتے، عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اور اس سے پہلے والے رکوع میں احکامات تھے کہ جو لوگ آخرت کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، وہ کون کون سے اعمال کرتے ہیں جو آخرت کی کوشش کہلائیں گے، جس میں پوری تفصیل سے والدین کے، رشتہ داروں کے، اللہ کے اور سوسائٹی کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اثر ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، ان کے کانوں میں ہم نے ٹاٹ لگا دیے اور ان کی آنکھوں کو ہم نے سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اپنے بتوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ ان کو اکیلے خدا کا تذکرہ ہی پسند نہیں ہے۔ آج بھی جو مشرک لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں اللہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اللہ کی بڑائی بہت کم ملتی ہے، اللہ کی کبریائی بہت کم ملتی ہے۔ اور قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے مقام پہ جو بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اللہ کے علاوہ باقیوں کی آپ تعریفیں شروع کر دیں تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کا مزاجاً وہ مشرک ہیں، ان کو جب شرک کی باتیں ہوں گی تو اچھا لگتا ہے، اور کچھ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو دل میں فرحت محسوس ہو رہی ہے تو ایک نور کی علامت ہے، ایک ایمان کی علامت ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہمیں خوب معلوم ہے بما یستمعون به، کس غرض سے یہ لوگ، وہ کون سی غرض ہے جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں، یعنی جب آپ آ کے یہ قرآن سنتے ہیں نا آپ کی زبان مبارک سے، تو بما یستمعون به، کس چیز کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب، یعنی کس غرض سے یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کون سی نیت ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمع یسمعو، اس کا معنی سننا، ایک ہے یستمعو، غور سے سننا، کیونکہ پچھلی آیت میں بتایا نا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ہم سننے ہی نہیں دیتے، ان کے اور سماعت کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ سننا الگ طرح کا ہے جس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ جس نیت سے یہ سنیں وہ سننا الگ ہے۔ ایک ہے اس نیت سے قرآن سننا کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے سیدھا راستہ ملے، کہیں بھی حق بات ملے گی میں اس کو فالو کروں گا، یہ والا جو سننا ہے، اس سننے میں اور قرآن کے درمیان ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سن پاتے یہ۔ اور ایک سننا ہے فساد کی نیت سے سننا، غرض کیا ہے کہ تلاش کرو کہیں بھی ان کے خیال کے مطابق قرآن میں کوئی سقم نظر آئے یا کوئی بات تماشا بنانے کا ان کو موقع ملے، پروپیگنڈے کا موقع ملے، تو اس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے کہ ہم جا کے پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے ذاتی طور پر، تو آپ اس کی تقریروں میں بس عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا کتابوں میں، عبارتوں میں بس آپ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عیب ہوتا نہیں ہے، آپ کو اپنی بدگمانی اور اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اپنے دماغ میں جو آپ کے فطور ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے ذاتی بغض ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے تو بس اس کی ہر چیز بھی اس کو الٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں
عالم اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ جانتے ہیں، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جو پراپر کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، بما یستمعون بہ. لہذا جہاں بھی یہ اعلم کا لفظ آئے نا اس میں تفضیل کے طور پر، تو آپ نے اس کا یہی ترجمہ کرنا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون بہ، کہ کس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان سرگوشیوں میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا لوگو تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے. ساحر جادو کرنے والا، مسحور جس پہ جادو کیا جائے. انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظر دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یعنی وہ شخص بنا دیا جس پہ جادو ہوا ہے. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ کی عبادت ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے شفقت اور رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جس کی تمہیں نالج نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس پر جادوگروں نے جادو کر دیا ہے. تو کیا عجیب بات کر رہے ہیں، کتنے پاکیزہ مضامین ہیں اس قرآن کے، جس پر جادو ہو جائے اس سے تو بولا نہیں جا رہا ہوتا. تو قرآن کہتا ہے انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہی ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے. الٹی باتیں اور الٹا سوچ کے نا ان میں ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. وقالو، اور پھر دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں کر رہے تھے نا کہ آخرت کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرو، ایک خدا ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، رشتہ داری جوڑنا ہے، اور یہ سارے احکام، تو بھائی کیوں ان احکام کو فالو کرو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. خدا مردوں کو زندہ کر کے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں اذا كنا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا چورا، جب قبر میں ہمارے ذرہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوبارہ پیدا ہونا ہوتا تو باڈی تو سلامت ہوتی نا کم از کم. تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جل کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ دریا میں ڈوب کے ذرے بکھر جاتے ہیں ان کے ختم. تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تمہیں یہ اشکال ہو رہا ہے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم، تم مٹی کے بجائے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. کیونکہ انسان ایک دفعہ جو انسان تھا نا مر کے، اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ یہ عمل ریورس ہو کے انسان بن جائے. لوہے کو کبھی کسی نے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پتھر میں کبھی کسی نے جان پڑتے ہوئے نہیں دیکھی. تو اللہ کہتے ہیں ایسی چیز بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. جس خدا نے پیدا کرنا ہے نا وہ لوہا بنا کے بھی تمہیں پیدا کر دے گا. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پتھر یا لوہا بن جائے. یہ ایک مثال ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جس خدا کی طرف تم یہ نسبت کر کے کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، تو وہ خدا تمہیں لوہا بنا کے بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ پتھر میں بھی جان ڈال سکتا ہے. تو تم ٹرائی کر کے دیکھو کہ تم پتھر بنو یا لوہا بنو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو، یعنی جس کا پیدا کرنا اور زیادہ ناممکن ہو. ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ لوہے میں پھر بھی کوئی چیز تو ہوتی ہے نا، جان پڑنے کا کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، یا پتھر میں بھی. اور اس سے پلاسٹک بن جاؤ، کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی بن جاؤ گے. تو پھر جب اے نبی آپ ان سے کہیں گے نا کہ اچھا ہم پتھر بن جائیں، لوہا بن جائیں، تو بھی دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا ہے. تو فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو عنقریب یہ فوراً جواب میں کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، بھائی ہم پتھر بن گئے، لوہا بن گئے، یا اور عجیب سی مخلوق بن گئے، تو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلے مرتبہ میں تو نہ پتھر تھے، نہ لوہا تھے، نہ مٹی تھے.
اپنی قدرت سے اس نے ایک جرثومہ بنایا خوراک کے ذریعے، اور ماں کے رحم میں اس نے انسان بنا کے دنیا میں باہر لے آیا۔ اس چیز کو دیکھو جس سے وہ منی کا قطرہ بنایا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں لے جا کے کیسے انسان بنایا گیا۔ تو جو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے وہ پتھر لوہے کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تم تو پتھر لوہا بھی نہیں بنتے، تم تو مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہو، اور پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو مٹی ہی سے بنایا ہے۔ آپ قرآن کے کانفیڈنس کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں کہ بھلا ہم جب ہڈیاں ہو گئے اور چورا چورا ذرہ ذرہ ہو گئے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات کر سکتے تھے کہ آپ کے دعوے میں کمزوری محسوس ہوتی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں بھی غور کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی جسم سلامت نہیں رہتا، جسم سلامت رہتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سلامت رہتی۔ کوئی بھی، جیسے ہم جب کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے دعووں میں لچک پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو دیکھیے اور قرآن کے دعوے کو دیکھیے کہ وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے تو کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ انسان ہو کے مٹی میں تحلیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو اس سے بھی زیادہ، جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس میں تو جان پڑ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ تو نہ پتھر تھے، نہ لوہا تھے، نہ مٹی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کیسے اس نے بنا کے تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ سر ہلاتے ہوئے آپ سے کہیں گے، یعنی مذاق کریں گے وہ کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ اپنے دعوے میں اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے پاس ایک ہی چیز میں، جب یہ اس جواب سے عاجز ہو جائیں گے نا، الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اب یہاں مشرکین خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا زبردست سوال تھا نا یہ، کہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ اس وقت ڈارون جیسا بے وقوف اور احمق پیدا نہیں ہوا تھا جس نے ایک فضول قسم کی جو تھیوری گڑی ہے، جس کا نہ سر نہ پیر، کے کروڑوں اربوں سال میں یہ انسان وجود میں آیا ہے۔ اگر آپ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے غور کرو نا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ارتقاء کے نتیجے میں انسان کو مانا جائے کہ یہ کروڑوں اربوں سال میں ایک سیل بنا اور سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی مضحکہ خیز بات ہے نا، لیکن خدا جب انسانوں کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، ان کے گناہوں اور خدا سے نفرت کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ کو خدا سے نفرت ہوگی نا تو پھر نفرت کے نتیجے میں آپ نے گڑھنا ہے، خدا کو تو آپ نے ماننا نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ فلسفہ آپ نے گڑھنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، ان کے دلوں پہ اور سماعت پہ میں نے مہر لگا دی۔ ایک روبوٹ وجود میں نہیں آ سکتا، ایک بے جان تصویر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک جاندار تصویر کیسے وجود میں آ گئی کروڑوں اربوں سال میں؟ پھر نر الگ، مادہ الگ، اور پھر ماں سے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ بہت ارتقاء میں ہم اگر کوئی چیز فرض کر لیں تو کرتے کرتے ایک چیز وجود میں آ جائے نا، یہ ایک چیز کیسی ہے کہ نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے اور 9 مہینے کے اندر بچہ بن کے پیدا ہو رہا ہے، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ میں بھی اتنی عقل تھی کہ انہوں نے ڈارون کی طرح سے کوئی نظریہ گڑھا نہیں، یہاں کے وہ پھنس جاتے تھے۔ جب قرآن کہتا ہے الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ماں باپ خوراک کھاتے ہیں، اسی خوراک سے اسپم بنتے ہیں، اسی اسپم سے نر اور مادہ جرثومے بنتے ہیں، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں، اور کیسے بچہ پیدا ہو کے آنکھ ناک کان سب چیزیں بنا کے دنیا میں آتا ہے اور بہترین دماغ لے کے آتا ہے۔ میں ایک مسلمان، اب تو مسلمان ڈاکٹروں نے بھی وہی ان کی اندھی تقلید میں وہی باتیں شروع کر دی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دماغ ان چیزوں سے بنا ہے اور اربوں کھربوں سال میں یہ دماغ وجود میں آیا ہے ارتقاء کرتے کرتے۔ تو ان کے دماغ نے اب تک اتنا بھی ارتقاء نہیں کیا کہ وہ یہ اپنے دماغ کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا۔ کھربوں کیا، کھربوں کو کھربوں سے آپ ضرب دے دیں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ بس خدا سے نفرت ہے، اس کا کسی طریقے سے انکار کرنا ہے۔ تو مشرکین مکہ چونکہ یہاں کے وہ پھنس جاتے تھے کہ بھئی پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو واقعی جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اپنی قدرت سے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں آ کے پھر وہ سوال گھماتے تھے اور کہتے تھے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے اور کہیں گے متى ہوا، اچھا اگر یہ ہوگا تو کب ہوگا؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی شخص پیش گوئی کرے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ اسے تاریخ مانگتے ہیں، اچھا بھائی تو بتا کب ہوگا یہ؟
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹ تو بتاتے نہیں ہیں قیامت کی، تاریخ تو بتاتے نہیں ہیں، تو ہمیں پھر یہاں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. بھئی آپ کا تو دعویٰ ہی مبہم ہے، آپ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل خود آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ کیسے قبول ہوگا؟ تو یہ ایک ان کو موقع ملتا تھا مذاق اڑانے کا. تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے یہ کب ہے؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو. کیونکہ جتنا عرصہ اس کائنات کو بنے ہوئے اور آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہو گیا نا، اس ٹائم کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے اور اس وقت سے لے کے قیامت تک کا ٹائم کیلکولیٹ کریں تو وہ بہت تھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اس طرح آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے. پہلے تو لوگوں کی عمر 1,000 سال ہوتی تھی، تو اس کے لحاظ سے یہ 1400 سال کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ بہت جلد آنے والی ہے قیامت. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مر گیا نا اس کی تو قیامت آ ہی گئی، یعنی مجازن اس پر تو اس نے تو گویا اپنی دنیا جب اس کی ختم ہو گئی نا تو ایک لحاظ سے ایک چھوٹی قیامت تو اس کے حق میں برپا ہو گئی ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجیے قل عسیٰ ان یکون قریبا، عن قریب امید ہے کہ وہ بہت قریب ہو. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے قیامت کی تاریخ کا علم نہیں ہے، اگر اور یہ علم نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. آپ کو کیونکہ میں تو جو اللہ کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. اللہ نے مجھے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی. سورہ طٰہٰ میں بھی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب نبوت دی ہے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، اکاد اخفیہا، اے موسیٰ قیامت واقع ہوگی لیکن میں اس کی تاریخ کو چھپا دوں گا، میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کب ہوگی تاکہ وہ اچانک واقع ہو. یوم یدعوکم، اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ قیامت قائم ہوگی، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، آج تو تم اعتراض کر رہے ہو کیسے زندہ ہوں گے، لیکن تم سب اس کی آواز پر اس کی حمد و ثنا کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھو گے. اس کی پکار پر لبیک، وہ اللہ کہے گا آ جاؤ سارے میدان حشر میں، سب یک لخت جان پڑے گی سب میں، مردوں میں، اور زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا شروع ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. یہ حمد جو ہے نا اضطراری ہوگی، اختیاری نہیں ہوگی. اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے اختیار سے انسان اللہ سے خوش ہو کے اس کی تعریفیں کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کی یہ قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا تو کافر بھی اللہ کی حمد کریں گے، گو کہ اس حمد و ثنا پہ ان کو ثواب نہیں ملے گا لیکن اس وقت وہ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے کہ جس نے ہمیں ختم ہونے کے بعد کیسے سیکنڈوں کے اندر اس نے ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم قیامت کو دور سمجھتے ہو نا کہ بہت دیر سے آ رہی ہے اور اس کو اس بات کی دلیل بنا رہے ہو کہ آئے گی نہیں، کیونکہ آنا ہوتا تو آ چکی ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں لیکن جب تم اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھو گے تو وَتَظُنُّونَ، تم یہ سمجھ رہے ہوگے إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا وقت ٹھہرے ہو. دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا تھا، یہ بہت جلدی آ گئی ہے قیامت. تو یہ مضمون ہمارا یہاں الحمدللہ رکوع مکمل ہوا، اور اس رکوع میں کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا اور بتایا کہ ہم اس قرآن میں بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے پلٹ کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. لیکن جو بدبخت لوگ ہیں نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کے دلوں میں قرآن سے نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ ان لوگوں پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اچھی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اور قرآن کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جس نیت سے یہ سنتے ہیں وہ غرض بھی ہمیں معلوم ہے، وہ بھی فساد کی نیت سے کہ عیب تلاش کریں گے اور مذاق اڑائیں گے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے، اور پھر آپ کے اس دعوے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو کہتے ہیں ہم جب ہڈیاں ہو گئے تو کہاں سے زندہ ہوں گے. تو اللہ نے بتایا کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، اور کچھ بھی بن جاؤ، اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا. تو پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا کب زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا، یعنی ہم پتھر بن گئے تو پھر کون زندہ کرے گا. تو کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. اب یہاں جب یہ پھنسیں گے تو فوراً سوال کہیں گے اچھا پھر اس کی ڈیٹ بتائیں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تاریخ معلوم نہیں ہے، میں اسی علم کو پھیلانے کا مکلف ہوں جو علم اللہ نے مجھے دیا. اتنی بات میں ضرور جانتا ہوں
کہ جس دن وہ تمہیں زندہ کرے گا تو تمہیں لگے گا کہ یہ گویا وقت سے پہلے آ گئی ہے، ہم دنیا میں بہت تھوڑا رہے ہیں، گویا ہمیں دنیا میں رہنے کا ٹائم دیا ہی نہیں گیا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 6 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی، کہیں وہ بات، ہی احسن جو اچھی ہو، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، نزغ ینزغ کا معنی ہوتا ہے فساد ڈالنا، شیطان فساد ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوا مبینہ، کھلا ہوا دشمن۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، اعلم کا جو آسان ترجمہ آپ کیا کریں وہ خوب جانتا ہے، ویسے لفظی ترجمہ تو ہوگا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، یعنی تمام مخلوق کے مقابلے میں زیادہ علم، لیکن جو پراپر اس کا اچھا ترجمہ ہوگا، خوب علم ہے اس کے پاس تمہارے بارے میں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، یعنی کہ آپ زبردستی دیکھیں کہ کون مسلمان ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا، یہ ہم نے نگران نہیں بنایا، صرف مبلغ بنایا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مخلوق کو بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے، بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داود کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا، اصل میں تھا قُلْ ادْعُوا، اے نبی کہہ دیجئے، ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو نا، ذرا ان کو پکارو۔ یہ کون تھے؟ فرشتے اور جنات، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے مشرکین۔ فَلَا يَمْلِكُونَ، پس وہ مالک نہیں ہے، کشف الضر عنکم، مصیبت کو دور کرنے کا تم سے، مصیبت کو دور کرنے کے تم سے مالک نہیں ہے، ولا تحویلا، اور نہ مصیبت کی حالت کو تبدیل کرنے کے۔ تحویل کہتے ہیں تبدیل کرنا، اور کشف کا معنی ہٹا دینا، یعنی نہ اس مصیبت کی حالت تبدیل کر سکتے ہیں کہ زیادہ مصیبت تھی تو اس کو کم مصیبت میں تبدیل کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ختم بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو یدعون مشرکین پکارتے ہیں، اصل میں تھا اولئک الذین یدعونہم، اولئک الذین وہ لوگ، یدعونہم جن کو مشرکین پکارتے ہیں، تو ہم کو حذف کر دیا، یعنی وہ معبود، جنات اور فرشتے مراد ہیں یہاں پہ، کہ وہ معبود جن کو مشرکین یدعون پکارتے ہیں، تو وہ معبود کیسے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ، وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، رب کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں زیادہ اللہ کے قریب کون ہے، یعنی وہ ذریعہ تلاش کرتے ہیں اس بات کا کہ ایسا کوئی طریقہ ہم اختیار کریں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، کہ ایہم اقرب، انہیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ ہم میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے رکھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، بے شک تیرے رب کا عذاب، كَانَ مَحْذُورًا، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حذر کہتے ہیں بچنے کو، جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہو، محذور وہ چیز جس سے بچا جائے یا ڈرا جائے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعی ایسا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، ایسا عذاب ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر، نحن مہلکوها، مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، بہت بڑا عذاب۔ یعنی جتنی بھی بستیاں ہیں، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، اس سے مراد وہ بستیاں جو نافرمان ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتی، ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا ہم اس کو سخت عذاب دیں گے، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ سخت عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، تو پھر اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، مستوراً،
مستور کا معنی سطر کہتے ہیں لکھنے کو، مستور لکھی ہوئی، یہ بات ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، منع یمنع روکنا، اور نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیات اس بات سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں یعنی معجزے دکھائیں، الا مگر صرف اس بات نے ان کذب بها الاولون کہ پہلے امتوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا ہے، یعنی چونکہ پہلی امتیں معجزوں کا انکار کر چکی ہیں، اس بات نے ہمیں روکا ہے اس بات سے کہ ہم اس قوم کو معجزے دکھائیں، یعنی مشرکین مکہ کو معجزے دکھائیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے سمود کو بھی تو قوم سمود کو بھی تو اونٹنی دی تھی، مُبْصِرَةً بصیرت کے لیے، جو بصیرت تھی ان کے لیے، جسے دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو إِلَّا تَخْوِيفًا مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور اس وقت کو یاد کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہا تھا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرا رب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں مراد علم کا احاطہ، یعنی ہم نے آپ پر شروع میں یہ بات آپ کو بتا دی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب کا مطلب جو اللہ قرآن کے علاوہ نبی پر وحی نازل کرتا ہے، اس سے وہ مراد ہے کہ تیرا رب تجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ منظر، رؤیا کا میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ رؤیا کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور منظر پر بھی، کوئی بھی منظر جو آپ کو نظر آئے چاہے جاگتی حالت میں ہو اس کو بھی رؤیا کہتے ہیں، خواب کو بھی رؤیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک منظر ہوتا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں دکھایا ہم نے وہ منظر، التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح وہ شجر جس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جہنم کا شجر جس کو زقوم کہا جاتا ہے، فی القرآن جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس شجر کو بھی ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے ہیں اپنے عذاب سے، فما یزیدہم، لیکن ہمارا یہ ڈرانا نہیں بڑھاتا لوگوں میں، الا طغیانا کبیرا، مگر بہت بڑی سرکشی، یعنی ان کی سرکشی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، خوف ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جی ہمارا اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا، رکوع نمبر 6 اور 6۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو، یہ جادوگر ہیں، یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے یہ معاذ اللہ نقل کفر بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ معاذ اللہ بہکی باتیں ہیں۔ تو اس کا قرآن نے کیا جواب دیا تھا؟ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اور کوئی مخلوق بن جاؤ، اللہ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ پھر مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جب ہوگا نا تو تمہیں ایسا لگے گا بہت جلدی ہو گیا ہے، وہی رب تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا جب انسان بہت بےہودگی پہ اترتا ہے اور الٹے اعتراضات کر کے ضد اور ہٹ دھرمی سے بات کرتا ہے، تو پھر اہل اسلام کا غصہ آنا یہ بالکل نیچرل ہے، لیکن قرآن اہل اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے اپنے کلام میں شائستگی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی مضمون کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو بہت بہترین ہو، یعنی اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین ہو، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں طنز کا جواب طنز سے نہ ہو، اچھے انداز سے آپ ان کو جواب دیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان نزغ کرتا ہے، یعنی فساد ڈالتا ہے۔ ہوگا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا اسی انداز میں، تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھیں گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی مخلص آدمی آ جاتا ہے، وہ واقعی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے الٹے اعتراض کا آپ نے غلط طریقے سے جواب دیا، اس سے بھی نفرت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اخلاق میں اپنا جو معیار ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، چونکہ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہاں تو قوت طاقت تھی نہیں، تو قرآن بار بار صبر کی تلقین کر رہا ہے اور یعنی انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کا حکم دے رہا ہے
یہی حکم آج بھی ہے. آج بھی دیندار لوگ مغلوب ہیں, کمزور ہیں. آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ مشرکین مکہ جیسے ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہیں, اور نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے سیدھے راستے پر ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ذرا سی بات پر ہم کیسے ایک دم بوکھلا جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ انسان کی ایک نیچر ہے, اس کو غصہ آتا ہے, ایک حد تک برداشت کرتا ہے, لیکن ترغیبی حکم قرآن کا یہی ہے کہ شیطان فساد پھیلائے گا تمہارے غصہ کرنے سے یا تمہارے ان کو اسی اسٹائل میں جواب دینے سے. لہذا کوشش کرو ایسے انداز میں بات کرو, یقول التی ہی احسن, جو سب سے بہترین انداز ہو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے یا پنشمنٹ اور سزا ہی نہیں ہے. جہاں سزا کا یا غصے کا فائدہ ہو وہاں تو غصہ ہی جاری کرنا افضل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کی سیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. یہ وہاں کا موقع ہے جہاں غصہ جاری کرنے سے فائدہ کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. تو یہ موقع کیونکہ مکی آیتیں ہیں نا, تو اس لیے قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا سختی کرنے سے فائدہ ہوگا تو پھر وہاں تو سختی کرنا واجب ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ. جو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو نا تو اسے چاہیے, اس پر لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے, اور جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو زبان سے روکے. یہ وہاں کی بات ہے جہاں غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, تو وہاں پھر برداشت والی پالیسی اختیار کی جائے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرے گا, لڑائی ڈلوا کے نفرتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا ذریعہ بنے گا. اس سے پھر لوگ دین سے اور دور ہوں گے. ربکم اعلم بکم, آگے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم برداشت کریں مشرکین کے ان طعنوں کو اور ہم اخلاق سے جواب دیں تو ہمیں تو پھر یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے, کیونکہ یہ تو ضد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا, تمہارے رب کو تمہارے حالات خوب اچھی طرح معلوم ہیں, وہ چاہے تو تم پہ رحم کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ تمہیں ہدایت دے کے, زبردستی وہ چاہے تو تمہیں ہدایت پہ لا کے رحم کرے, اور چاہے تو گمراہ کر کے تمہیں عذاب دے. یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون قابل رحم ہے اور کون قابل عذاب ہے. ابھی تو تمہیں بس یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے تم نے, اخلاق کے دائرے میں رہ کے. اور اس فکر کو چھوڑ دو کون مسلمان ہوتا ہے کون کافر ہوتا ہے, یہ تمہارے رب کو تمہارے حالات معلوم ہے, یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہے. جس کو وہ چاہے گا ہدایت دینا اس کو ہدایت دے گا, اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنا اسے گمراہ کرے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا, نگمان نہیں بنایا. بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اخلاق سے آپ تبلیغ کریں, آپ کرتے رہیں. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ملے گی, جس کی قسمت میں جہنم ہوگی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہ اللہ کو معلوم ہے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے اور کس کو جہنم میں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور پھر اللہ مشرکین کو بھی اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی, تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی. کیونکہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا, یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا, کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا. تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تیرا رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر. یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے, اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو اعلیٰ درجے کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجے کا پیغمبر بنانا ہے. یہ سب فیصلے بھی ہم نے کیے ہیں. اور تم اہل کتاب سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے, جمہوریت کی بیس پہ نہیں اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا, وہ اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داؤد کو زبور دی, یعنی داؤد کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی. اور اللہ نے یہاں جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے. وہ تسلی یہ ہے کہ جیسے داؤد کو زبور ملی اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی, تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا.
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو زبور دی، لیکن بعض پیغمبروں کو بعض پر ہم نے بہت فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مشرکین کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ مضمون احادیث میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کا سردار مجھے بنایا۔ اب اس پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اس لیے تفسیر کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لمبا ہو جائے گا، لہذا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ آپ کو بیانات میں اور علماء کی کتابوں میں اس کے دلائل مل جائیں گے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قرآن پھر توحید کے دلائل بیان کرتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ جنات جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتے جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سے جنات بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے، اور اس فکر میں لگ گئے تھے کہ کون اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو جن کو تم معبود بناتے تھے جو کام وہ کر رہے ہیں تم بھی وہ کام کرو۔ تو دو دلائل دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تم ان کو پکار کے دیکھو، کوئی رزلٹ نہیں ملے گا تمہیں، اور دوسرا یہ کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ کیا ہے کہ وہ معبود ہیں، مِن دُونِهِ اللہ کے سوا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تم پکار کے دیکھو، نہ وہ تم سے نقصان کو دور کرنے کے مالک ہیں، ولا تحویلا، اور نہ اس نقصان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ۔ اولئک الذین یدعون، بلکہ یہ وہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو اپنے رب کی طرف خود ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، یعنی یہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی ذریعے سے ہم اللہ کے ایہم اقرب، کہ ہم میں کون زیادہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وسیلے کے ذریعے۔ وسیلے سے مراد عبادت اور اللہ کا کے قرب کے جو بھی ذریعے ہوتے ہیں، جو شریعت کے حکام کی پابندی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ان میں دو صفتیں، ایک اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہی ایک اہل ایمان کی صفت ہے کہ امید اور خوف کے درمیان میں اس کی حالت رہتی ہے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، آگے اللہ اہل مکہ کو ایک دھمکی دیتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہاں بستی سے کافر کی بستی مراد ہے، کیونکہ خطاب اہل مکہ کو ہو رہا ہے نا، اور ظاہر ہے اللہ اہل اسلام کی بستیوں کو تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر یہ، یعنی کافروں کی بستی جو نافرمانوں کی بستی ہے، مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہاں ہلاکت سے مراد قدرتی ہلاکت نہیں، بلکہ وہ ہلاکت جو بطور عذاب کے ہو۔ یہ بھی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا ہم اس کو شدید عذاب دیں گے، مراد قیامت کے دن۔ یعنی جو بھی نافرمان بستیاں ہیں ان میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے بچ جائے، یا تو دنیا میں اللہ اسے تباہ کرے گا یا شدید عذاب دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ دنیا میں عذاب ہو نہ آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو معجزوں کے مطالبے کرتے ہو مشرکین مکہ، تو ہمیں اس بات سے نہیں روکا کہ ہم معجزے بھیجیں، نشانیاں، جو یہاں نشانیوں سے مراد ہے فرمائشی نشانیاں، جو مشرکین کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، انگلی سے یوں کریں اور ایسے کریں، جو پٹانگ جس پر کئی بار بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کون سی بات روکتی ہے، الا ان کذب بها الاولون، کہ پچھلی امتوں نے بھی نشانیاں مانگی مگر انکار کیا، اس کے نتیجے میں عذاب آئے ان کے اوپر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ پوری قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ نے نشانیاں، ان کی فرمائشی نشانیاں دکھانا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پھر بھی انکار کریں گے اور اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو پچھلی امتوں کے حالات دیکھو تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس ایک مثال دے رہے ہیں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، دیکھو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی نا، مبصرۃً، کیسی بصیرت کی چیز تھی، اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، ہلاک کر دیا اللہ نے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو آزمائش کا موقع دیا، لیکن جب اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا تو پھر ہلاک کر دیا ان کو۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس وجہ سے ہم
تمہارے فرمائشی معجزے تمہیں نہیں دکھاتے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. کیا مطلب ایسے واضح معجزے دکھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیچھے خوف بھی ہے. کیا مطلب؟ پھر ہم تمہیں ڈرا دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم. یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ معجزے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو معجزے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں. ایک معجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم معراج پہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. آپ اس سے عبرت حاصل کریں. حالانکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی پوری علامات بتا دیں، قافلوں کا تذکرہ کیا، پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معراج کا انکار کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہیں، ان کے حالات اللہ کو معلوم ہے. اب دوبارہ بھی معجزہ دکھائے تو انہوں نے انکار کرنا ہے. تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آئے اور اللہ ہلاک کر دے. اسی طرح والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم. تو انہوں نے کیسا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے. تو یہ درخت کی مثال اور معراج کی مثال یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑائیں گے. تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اے نبی اس وقت کو یاد کریں، ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے. کیا علم ہے؟ اللہ کو ان کی ہر دھرمی کا علم ہے. یہ فرمائشی معجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیے تو یہ نئی مان لے کر آئیں گے، اور یقین نہ آئے تو آپ معراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے. تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو ایسا ہی اور بھی کوئی ہم معجزہ دکھائیں گے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا مطلب؟ احاط بالناس، اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ معجزے نہیں دکھاتا تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں. یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی کے معجزے. تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی. ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو، مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایسی لوگوں کو معجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ حالات اگر ایسے ہوں کہ آپ سختی نہیں کر سکتے تو آپ کو نرمی سے کام لینا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. آج کے دینداروں کو ان الشیطان ینزغ بینہم جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے نا اس سے بہرحال عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نرمی سے تبلیغ کا حکم دے رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ میں سٹارٹ کروں گا. وما علینا الا البلاغ.